سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھہریے آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی جنت میں، وکلا منہا رغداً، اور دونوں کھائیے اس میں سے مزے کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور قریب بھی مت جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم بے انصافی کرنے والے۔ فأزلہما الشیطان عنها، پس ہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فأخرجہما، اور نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، اس مقام سے جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جائیے، بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے کچھ کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک زندگی گزارنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت میں ٹھہرانے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مقام یہ عطا فرمایا کہ خلافت کا حقدار قرار دیا، پھر تمام فرشتوں سے گویا ان کو سلامی دلوائی، اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ سیدہ حوا علیہ السلام دونوں جنت کے اندر رہو، اور جنت میں جہاں چاہے پھرو، کھاؤ پیو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، یہ ایک پابندی ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو ٹھیک رہو گے، اور اگر اس کے قریب گئے اور اس کو کھایا تو نا انصافی کرنے والوں میں، بے انصافی کرنے والوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ پھر شیطان نے وہیں سے بہکایا اور پھسلایا اور سیدھے راستے سے گویا ہٹانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں وہ مقام بھی ختم، جنت کی وہ نعمتیں بہاریں بھی ختم، اس کی بجائے اللہ پاک نے فرمایا زمین میں اتر جاؤ،
اب وہاں پہ رہو۔ وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ تمہارا یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد آپس میں لڑے گی۔ یہ بھی والدین کے لیے ایک سزا ہوتی ہے، اولاد آپس میں لڑے، لیکن فرمایا وہاں پہ اب تمہیں رہنا ہوگا، لیکن وہاں بھی مستقل نہیں، کچھ وقت کے لیے۔ وہاں سے پھر اعمال صالحہ کر کے اسی جنت کے دوبارہ حقدار بنو گے۔ یہ خلاصہ ہے ان دونوں آیات مبارکہ کا۔ ان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے قلنا، ہم نے کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب سے سارا معاملہ ہوا۔ پہلے خلافت کا اظہار کیا گیا، اس کو ثابت کیا گیا، اس کے بعد فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، سجدے والا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا گیا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے۔ اس سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا یا انہوں نے یہ بات اس میں سے لی کہ یہ جو معاملہ سارا ہوا تھا مسجود ملائکہ بنانے والا، یہ جنت میں نہیں ہوا، یہ جنت سے کہیں باہر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، سجدہ کروانا، یہ سارا معاملہ جنت سے باہر ہوا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب جنت میں رہو، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے اس کی ضرورت نہیں، یہ سارا معاملہ جنت ہی میں ہوا ہے۔ پہلے طے نہیں تھا کہ رہنا کہاں پہ ہے۔ پیدا کر رہا ہوں آدم کو، خلافت عطا کر رہا ہوں، اس کو سجدہ کرو۔ ابھی آدم علیہ السلام کے رہنے کا پیغام اور فیصلہ نہیں آیا۔ مسجود ملائکہ بنانے کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ آدم علیہ السلام کی رہائش اور سکونت کہاں پہ ہوگی؟ وہ جنت کے اندر ہوگی۔ اور جنت سے مراد بھی بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ کوئی باغ ہے، کوئی باغ ہے چاہے وہ دنیا کا ہو، اس میں ٹھہرایا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ یہی جنت جس کو جنت الخلد کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد ہر نیک انسان کو، ایمان والے کو ملے گی، اسی جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام اسی جنت میں رہے۔ اس پہ بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کو تو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو پھر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے کیسے گئے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ جنت سے نکالا نہ جانا یہ قیامت کے بعد ہوگا، یعنی جب قیامت آ جائے گی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جس کی جنت کا فیصلہ ہوگا اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ قیامت سے پہلے کی بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں معراج کے موقع پہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی سیر بھی کی، آپ جنت میں گئے اور پھر واپس دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ تو اب کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ جنت میں چلے گئے پھر کیوں نکال دیا گیا، پھر دنیا میں کیوں آ گئے؟ تو کیونکہ ابھی قیامت نہیں آئی، اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوا۔ قیامت کے بعد اعمال کے حساب کے بعد جس کو جنت مل جائے گی اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا گیا۔ الفاظ پہ بھی اگر غور کریں آپ حضرات تو اللہ پاک نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرے۔ یہاں میرے عزیز دوستو دو چیزیں غور کرنے والی۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو مالک نہیں بنایا، لفظ اللہ پاک نے فرمایا اسکن، آپ رہ لیں یہاں پہ،
آپ یہاں پہ سکونت اختیار کر لیں۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام ابھی اس جنت کے مالک نہیں بنے، ابھی یہاں کچھ دن رہیں گے، پھر ایک واقعہ پیش آئے گا، ایک آزمائش ہوگی، ایک ذلہ اور ایک لغزش ہوگی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں جانا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے مالک بنانے کا لفظ ارشاد فرمانے کی بجائے لفظ کیا فرمایا؟ اسکن، ٹھہر جائیے، آپ سٹے کر لیں، آپ یہاں پہ آپ رک جائیں۔ اسی سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ٹھہرنے کے لیے کوئی مکان دے اور وہ اس کو کہے کہ جناب آپ اس مکان میں ٹھہر جائیں، آپ اس مکان میں رہائش اختیار کر لیں، تو اس سے وہ اس مکان کا مالک نہیں بن جاتا۔ بعض اوقات والد اپنے بچوں کو انتظامی طور پہ کہہ دیتا ہے آپ اس مکان میں ٹھہر لیں، آپ اس کمرے میں ٹھہر لیں، آپ مکان کے اس حصے میں اپنی رہائش کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ نے اس بچے کو مالک بنا دیا، رہنے کے لیے دیا ہے، مالک اب بھی اس کا باپ ہی ہے، لہذا وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو رہنے کے لیے کوئی جگہ دے تو اس سے وہ مالک نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو مالک بنانے کا لفظ نہیں کہے گا۔ اللہ پاک نے بھی آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ اس کو نا ٹھہر جائے وہاں۔ اور دوسری بات آپ غور کریں کہ یہ نہیں فرمایا اس کو نہ، تم دونوں یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ آگے لفظ آ گئے وَكُلَا، دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، دونوں قریب نہ جاؤ۔ جیسے یہ ایک ہی لفظ میں دونوں کو حکم ہے یا نہیں ہے، یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا اس کو نہ، تم دونوں یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ یہاں ایسی تعبیر اختیار کرنے کی بجائے یوں کہا اسکن انت وزوجک، آپ بھی ٹھہرے اور آپ کی زوجہ بھی ٹھہرے۔ اس میں علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ کہیں بھی رہائش کے اعتبار سے عورت مرد کے تابع ہے۔ مرد جہاں بھی رہائش اختیار کرے گا، وہ جھونپڑی میں ہو، وہ کچے مکان میں ہو، وہ پکے مکان میں ہو، وہ کوٹھی میں ہو، وہ کرائے پہ ہو، وہ اپنے مکان میں ہو، جہاں مرد ٹھہرے گا اس کی زوجہ ٹھہرنے میں اس کی تابع ہے، اس کو اسی رہائش کے اندر اپنی سکونت اختیار کرنی ہوگی۔ اس لیے اس تابعیت کو بیان کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ آپ بھی ٹھہریں اور آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ ہی ٹھہرے۔ جبکہ وکلا کھانے پینے میں عورت مرد کے تابع نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد کہے کہ جی مجھے یہ چیز پسند ہے لہذا تم بھی یہی کھاؤ، بلکہ عورت اپنی مرضی سے کھانا پینا کر سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتی خاوند سے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، مجھے یہ چیز کھانے کے لیے مہیا کی جائے۔ اس لیے کھانے میں اس کو اس کا تابع نہیں بنایا، رہائش میں عورت کو مرد کا تابع بنائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اے آدم آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی رہیں اسی جنت کے اندر، رہائش آپ کی یہاں پہ ہوگی۔ اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے رغدن۔ رغد کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے مزے کے ساتھ۔ اصل میں رغد کہتے ہیں اس نعمت کو جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے اور اس کے ختم ہونے کا کوئی ڈر نہ ہو، حاصل بھی ہو بغیر مشقت کے، کوئی اس میں پاپڑ نہ بیلنے پڑے، اس میں مشقت نہ کرنی پڑے، اس میں پریشانی اور ٹینشن نہ ہو، اور پھر اس کے ختم ہونے کا ڈر بھی نہ ہو۔ دنیا میں انسان کو اللہ پاک بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اول تو ان نعمتوں کو مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے، محنت مزدوری کر کے حاصل کیا جاتا ہے،
پھر دوسرا ان کے ختم ہونے کی ٹینشن فکر ہر وقت انسان کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے۔ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جو نعمتیں ملیں گی بغیر مشقت کے ملیں گی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور پھر ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو یہی کہا گیا کہ کھاؤ اس سے رغدن، بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی فکر کے، اور ایک جگہ سے نہیں، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو۔ ایک آدمی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور کمرے میں اس کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں دے دی جائیں اور اس سے کہا جائے کہ ساری نعمتیں استعمال کرو لیکن اس کمرے سے باہر نہیں جانا، تو پھر بھی اس آدمی کے لیے وہ جیل ہی ہے، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے جنت میں اللہ پاک نے یہ نہیں رکھا کہ ساری چیزیں کھاؤ لیکن باہر نہیں جانا، بلکہ فرمایا من حیث شئتما، جہاں مرضی پھرو، پھرنے میں بھی آزادی ہے، جہاں جانا چاہو، جہاں پھرنا چاہو، جہاں آنا چاہو، کوئی پابندی نہیں۔ صرف ایک پابندی ہے، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس درخت کا پھل کھانا نہیں ہے، کھانے سے منع کرنا، اصل مقصد کھانے سے منع کرنا ہے۔ قریب جانے سے منع کرنا صرف اس لیے کہ قریب جائے گا تو کھانے کی کو دل بھی کرے گا۔ اسی سے ایک مسئلہ نکلا جس کو کہتے ہیں سدن للذرائع۔ سدن للذرائع کا معنی ذریعہ اور واسطہ اور راستہ بند کر دینا۔ کوئی چیز خود حرام نہیں ہوتی، اپنی اصل وجہ کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہوتی، لیکن وہ آگے حرام کا دروازہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس حرام کی طرف جاؤ ہی نہ۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی شریعتوں میں تصویر ناجائز نہیں تھی، جائز تھی، حلال تھی، بناتے تھے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات تصاویر اور مورتیاں بنایا کرتے تھے، قرآن کریم میں ذکر ہے وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ۔ لیکن ہماری شریعت میں اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، تصویر کو بھی۔ کیوں؟ کہ تصویر ذریعہ بنتی ہے شرک کا، اس کے ذریعے آگے پھر بت پرستی شروع ہوتی۔ تو سدن للذرائع یعنی کسی چیز کو اس لیے منع کر دینا کہ وہ ذریعہ نہ بن جائے آگے حرام کا۔ یہاں بھی ایسے ہی اصل منع تو درخت کا پھل کھانا تھا، لیکن منع کیا کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا تاکہ پھل کھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا کسی بھی جگہ پر، نہ ہی کسی صحیح حدیث مبارک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں اس کی کھود کرید میں لگے، اس کی تفتیش میں لگیں کہ کون سا تھا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے گندم کا بھی لکھا ہے، اس پہ پھر سوال بھی اٹھائے، گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹا سا پودا ہوتا ہے۔ پھر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بھائی جنت کی گندم اور دنیا کی گندم میں فرق ہے، ہو سکتا ہے جو یہاں پہ پودا ہو وہ وہاں پہ بہت بڑا درخت ہو۔ کسی نے انجیر کا لکھا ہے، کسی نے زیتون کا لکھا ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، ہمیں بھی اس کی تفتیش میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہی کہ کوئی ایک درخت تھا متعین جس کے متعلق فرما دیا بس اس کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر گویا تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ناانصافی کر دی، ظلم کر دیا۔ ظلم یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، خلاف ورزی کرنا، یہی ظلم ہے۔ وہ چھوٹا سا ہو وہ بڑا ہو، سب ظلم ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ شیطان کو یہیں سے راستہ ملا، اس نے آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو پھسلانے کی کوشش کی،
اور اس میں وہ کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو اور ہم سب کو، انسانوں کو دنیا میں آنا پڑا۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا کہ اس نے کیسے بہکایا اور کیسے کامیاب ہوا، وہ ساری چیزیں۔ اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور معصوم نبی ہیں، پھر نافرمانی کیسے ہو گئی، پھر معصوم کیسے رہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر